وسلم قال من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر رواه مسلم وفي رواية أخرى ان التکبیر 34 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ کہا، الحمدللہ 33 مرتبہ کہا اور اللہ اکبر 33 مرتبہ کہا تو یہ 99 مرتبہ ذکر ہو گیا، اور اس کے بعد 100 کی تعداد پورا کرنے کے لیے اس نے ایک مرتبہ یہ کلمات کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر غفرت خطایا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی جگہ وہ اللہ اکبر 34 مرتبہ کہے تو یہ 100 کی تعداد پوری ہو جائے گی، تو اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے۔ نماز کے بعد کے اذکار کے حوالے سے احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کے بعد جو معمول تھا وہ یہ تھا کہ آپ اپنی جگہ پر ہی بیٹھتے اور کچھ اذکار کرتے تھے، تو ان اذکار میں سے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور یا 34 مرتبہ اللہ اکبر، یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کہہ کر 100 مرتبہ ذکر پورا کرنا ہے۔ اور یہ کوئی بہت دیر نہیں لگتی، انسان بڑی توجہ کے ساتھ آہستگی کے ساتھ معنی پر غور بھی کرے تو 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں، تو ان کو ذرا توجہ کے ساتھ آہستگی کے ساتھ ہی ادا کرنا چاہیے۔ کچھ ساتھی یہ اذکار پڑھتے تو ہیں لیکن سپیڈ اتنی ہوتی ہے کہ بس گنتی پوری کرنے والی بات، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اس میں بھی نا بس ایسی آواز ہی آ رہی ہوتی، پتہ نہیں لفظ پورا بھی نکلتا ہے یا نہیں نکلتا۔ یہ ذکر کرنے کا معنی صرف تعداد پوری کرنی یا اپنے آپ کو مطمئن کرنا نہیں ہے، ذکر در حقیقت اللہ کی یاد ہے، اور اللہ رب العزت کے سامنے اللہ کی تعریف بیان کرنا، اللہ کی توصیف بیان کرنا ہے۔ تو آپ کے سامنے آپ کا تذکرہ کوئی ایسے لفظوں میں کرے کہ جن کی بات ہی سمجھ نہ آئے تو مجھے اور آپ کو غصہ چڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت تو رب کائنات ہے، اللہ کے سامنے اللہ کا ذکر کرنے کا کچھ ادب بھی ہے۔ تو اس لیے جب یہ کلمات یہ تسبیح پڑھیں توجہ کے ساتھ پڑھیں، سبحان اللہ کہیں تو سبحان اللہ کا معنی سامنے ہو، الحمدللہ کہیں تو الحمدللہ کا معنی سامنے ہو، اللہ اکبر اللہ کی کبریائی، انسان کو اللہ کی عظمت کا یقین ہو، اور اسی طرح جب آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھیں تو پورے طریقے سے توحید کا اقرار سامنے ہو، تب جا کر ان اذکار کے یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے گناہ خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کی برکت سے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر علماء نے کچھ تفصیل بیان کی ہے، آیا سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یا صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں؟ بعض علماء کا خیال ہے سارے ہی معاف ہو جاتے ہیں، اور بعض کا خیال ہے کہ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے چونکہ ذکر کیا ہے کہ ایک نماز دوسری نماز سے اور جو ہے نا گناہوں کے کفارے کا سبب بن جاتی ہے جب تک کہ بندہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا رہے۔ حدیث کے لفظ کیا ہیں؟ جب تک کہ بندہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا رہے۔ تو وہ دیگر علماء یہ کہتے ہیں ظاہر بات ہے فرض نماز کی نفل ذکر سے زیادہ اہمیت ہے، تو وہاں پر چونکہ اللہ کے رسول نے کبیرہ گناہ کی سے اجتناب کی قید لگائی ہے، اس لیے درست بات یہی ہے کہ یہ اذکار اور اس طرح کے فضائل میں جتنے اذکار ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ کے لیے انسان کا ندامت کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ توبہ استغفار کرنا یہ ضروری ہے۔ تو کبیرہ گناہ جان بوجھ کر
سمجھتے ہوئے، سوچتے سمجھتے ہوئے، اللہ سے ندامت کا احساس رکھتے ہوئے معافی مانگنے سے معاف ہوتا ہے۔ صرف اذکار کرنے سے کبیرہ گناہ نہیں معاف ہو سکتا، کیونکہ کبیرہ گناہ بہرحال بہت بڑی چیز ہے، اور انسان کبیرہ گناہوں پر مصر بھی رہے اور دوسری طرف یہ اذکار بھی پڑھتا رہے اور سوچے کہ میرے کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، دوسروں کے حق بھی کھاتا رہے اور ساتھ میں اذکار پڑھتا رہے، کہے کہ جی میں دوسروں کا حق کھا کے میں نے اتنی ہزار دفعہ استغفر اللہ پڑھ لیا ہے تو میرا گناہ معاف ہو جائے گا، یہ جرت ہے، یہ جرت ہے کہ بندہ جو ہے اللہ رب العزت کے نظام کو نعوذ باللہ بیکار سمجھتا ہے کہ ایک طرف وہ جرم کرتا جائے اور دوسری طرف رشوتیں دیتا جائے۔ یہ تو اس طرح ہی ہے جس طرح دنیا میں لوگ جرم کرتے ہیں دوسری طرف رشوت دیتے ہیں، تو ایسا اللہ کے نظام میں نہیں۔ اللہ رب العزت کے نظام میں عدل بھی ہے، اس لیے جو اللہ کا حق ہے، جو انسان سے چھوٹا موٹا ہو جاتا ہے، جو غیر دانستگی میں ہو جاتا ہے، جو چلو انسان بشری تقاضوں کے تحت چھوٹے گناہ کر جاتا ہے، کہیں چلتے ہوئے رستے میں بد نظری ہو گئی ہے، کہیں چلتے ہوئے زبان سے کوئی ایسی بات نکل گئی جو نہیں نکلنی چاہیے تھی، ایسی چھوٹی موٹی جو چیزیں ہیں اللہ رب العزت وہ وضو سے، اذکار سے، نمازوں سے معاف فرما دیتے۔ لیکن جو کبیرہ گناہ ہیں، جان بوجھ کر کیے ہوئے سنگین جرم ہیں، جب تک بندہ ندامت، شرمندگی اور توبہ استغفار نہ کرے وہ معاف نہیں ہوتے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، اللہ کی رحمت کو ہم مقید نہیں کرتے، اللہ کی رحمت کو ہم مقید نہیں کرتے۔ کیوں؟ اللہ نے خود کہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ نے ایک ہی قانون وضع کیا ہے کہ اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، اس کے سوا جو مرضی گناہ معاف کر دے۔ اب جو مرضی میں کبیرہ سارے بھی ہیں، اگر کسی بندے کے لیے اس کی کسی اور عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے کبیرہ بھی معاف کر دے تو ہم یہ جرت نہیں کر سکتے کہ کہیں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ ہم تو اللہ کا ہی قانون بیان کر رہے ہیں، اللہ نے جو قانون بیان کیا ہے وہ یہ ہے۔ اللہ اس قانون میں کسی کے لیے استثناء لے آئے، یہ اللہ رب العزت کا اختیار، اللہ کی منشا ہے۔ اللہ کی رحمت کو مقید نہیں کیا جا سکتا کہ فلاں کی تو بخشش ہوگی ہی نہیں، فلاں معاف ہوگا ہی نہیں، یہ بہت جرت والی بات، اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے۔ ممکن ہے کسی بندے کا کوئی عمل ایسا ہو جس کی وجہ سے اللہ اس کے کبیرہ بھی معاف کر دے، جیسے احادیث میں آتا ہے کہ ایک فاحشہ عورت، اور فاحشہ عورت ہونا کبیرہ گناہ ہی ہے، اس نے مرتے ہوئے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کی وجہ سے اس کی بخشش کر دی۔ اب اس مخصوص عمل، اس وقت اس کے دل کے جو جذبات تھے اور جو اخلاص تھا، اللہ نے اس کو زیادہ اہمیت دی، اور ممکن ہے اس کے ساتھ اس کی کوئی اور نیکیاں بھی ہوں۔ بعض علماء نے یہ بھی ذکر کیا کہ ممکن ہے اس خاتون کی کوئی اور نیکیاں بھی ہوں، ایک طرف تو بدکاری ہے لیکن دوسری طرف کوئی خیر کی باتیں بھی ہوں، تو اس لیے ہم بالکل 100% یہ نہیں کہتے کہ کسی نے بھی کبیرہ گناہ کیا اب اس کی معافی نہیں ہوگی۔ یہ امت میں خوارج اور معتزلہ کا منہج تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جس بندے نے کبیرہ گناہ کر لیا ہے اس کی معافی نہیں ہوگی، وہ کافر خارج عن الملہ ہو گیا، وہ اسلام سے باہر نکل گیا، اس کا نکاح بھی ختم ہو گیا، اس کو اب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے دوبارہ مسلمان ہونا چاہیے۔ نہیں، کبیرہ گناہ کا مرتکب جب تک کسی رکن اسلام کا انکار نہ کر دے اور نواقض اسلام میں سے کسی عمل کا ارتکاب نہ کر لے، اور علماء جانتے ہیں کہ وہ کون سے، یہ عام بندے کی کرنے کا کام بھی نہیں ہے کہ ہر کسی پر فیصلہ کرتا رہے یہ کافر ہے مسلمان ہے کیا نہیں، تو جب تک اس کے اوپر ویسا کوئی عمل ثابت نہ ہو جائے اور حجت بھی تمام نہ ہو جائے اور علماء اس کے اوپر حجت تمام ہونے کی تسلی نہ کر لیں، اس وقت تک تکفیر معین نہیں ہو سکتی۔ اس وقت تک کسی کو آپ نہیں کہہ سکتے کافر ہے، جہنمی ہے، یہ نہیں کہہ سکتے، والعیاذ باللہ۔ ہاں جس بندے کے بارے میں آپ کو اس کے کچھ بد اعمالیاں پتہ ہیں، کچھ برے اعمال پتہ ہیں، کچھ بد خصلتیں پتہ ہیں، لیکن پڑھتا کلمہ ہی تھا، اس کے بارے میں آپ جنت اور جہنم کے ٹکٹ نہ فروخت کریں۔ اگر آپ دعا نہیں کر سکتے خاموشی اختیار کر، خاموشی اختیار کر۔ سلف صالحین کے سامنے بعض ایسے لوگوں کا تذکرہ ہوا جو مسلمان ہونے کے باوجود دین دشمن تھے، مسلمان ہونے کے باوجود، کلمہ پڑھنے کے باوجود بہت بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب تھے، تو جب ان کے سامنے ان کا تذکرہ ہوا انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ کسی نے پوچھا آپ کا اس کے بارے میں کیا رائے ہے، انہوں نے کہا جس کا وہ مستحق ہے اللہ اس کے ساتھ اس کا وہ معاملہ کرے۔ اب جس کا مستحق اللہ جانتا، تو اگر کسی بندے کی ایسا کوئی عمل ہے جس کے بارے میں آپ کو یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ بڑا بد خصلت تھا، برا انسان تھا، دین دشمن تھا، یا کسی بڑے شدید گناہ پر مصر ہی رہا، تو انسان اس کے لیے پھر بخشش کی دعا نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے جہنم کے ٹکٹ بھی تقسیم نہ کرے، اس کو صرف یہ کہے کہ جو اللہ رب العزت اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہے وہ معاملہ کریں، اب بندہ جانے اور اللہ جانے۔
اور اللہ رب العزت اپنے بندے کے بارے میں سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والے ہیں، اللہ سے اوپر فیصلہ کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک۔ جی وہ حدیث آئے گی کہ صحابہ کہتے ہیں جی پہلے اللہ اکبر ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے تو پیچھے والی صفوں میں سلام کا پتہ یہ بڑی اونچی تکبیر سے چلتا تھا، کہ جب صحابہ اگلے صفوں میں جو صحابہ ہوتے تھے وہ سلام پھیرتے تھے، اللہ کے رسول سلام پھیرتے تو پہلے اللہ اکبر کہتے اور اس کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ کہتے، تو بعض پچھلی صفحے والے صحابہ کو اللہ اکبر کی آواز سے ہی پتہ چلتا تھا کہ سلام پھیر گیا۔